دیوان میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیا میرے باجی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، نہ تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہی، شمال کا بھی ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی یہ میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں لکڑی سے بنایا، بن تو آگ سے بنایا۔ میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیا میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک طویہ ایک میٹھا، دائنوں بنا برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کریا پانی میٹھے میں نہ چلا جاؤ۔ اگر میں پردہ ہٹا لوں تو پریا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے تیراکی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہی، اور میں طوفانی کو روکتا ہوں، موجوں کی لگان کو لگان دیتا ہے، پانی کو تھام کے رکھتا ہے کہ تمہارے قیمتیں جیسے جہاز میرے ایسے مہیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے پر چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، میشنته سنفرغ لكم أيها الثقلان، ترشیلو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے طاری ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہوئے؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے؟ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کدہن، اور ایک یرسل علیکم شواظ من نار لنحاس ونحاس فلا تنتصران، تو یہ آگ کی مار، تمہیں پانی کی مار، تمہیں جہنم کی مار، کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بند ہوں گے، پان چکر ہوں گے، گردن میں تات ہوئیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، انہیں پتہ نہیں میری دوزخ دھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چپت رہی ہے اور پکار رہی ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ اور لیا، اللہ اور لیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا میرے باغی ہو گئے؟ تم کون جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو، یلمن خاف مقام ربہ جنتان، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، متكئين على فرش دكائنها من استبرق، وجمل الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهن ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس کی تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن متے ہی متے، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو، جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیل رہی ہے، درخت پھل بھرے، خوشے کھکے، پھل پتے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، پوری سجی ہوئی، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور بہت تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کوئی زواری، جوانی کوئی زواری، حکومت کی زواری، ہر طاقت ابد الآباد کی،
ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور ادھر خوش پکی اور ادھر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت تیری دنیا کی مومن دینیاں یہ جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے بائیں بائیں ہیں۔ تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہی، اوپر دیکھتا ہے کہ باغ اور پھل چھٹے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، پتے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقہا او معتقہا۔ دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ ایو اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر تے کاٹا پھیر رہے ہو۔ محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام۔ حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ نانو بچا لا تے ہن سنو، فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے میں توڑی امت دا خیال رکھسا۔ اے اس کملی والے دن دعا دے ہوتے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرساں، ورنہ آپا میں کتے بلے بن جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم سارے علاقے دے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کو رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے اور اس کی دعائیں ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی اے کون ہے؟ سے تو ماں نہیں پوچھدی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھدا پیا پیو نو، خامن نہیں پوچھدا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھدی پئی خامن نو، برا برا تو بجیا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔
وہ آواز پورے معاشرے چ گونجنی ہے، امتی امتی، سارے اکھیاں پڑھتے ویک سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے بھائیوں، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کرنی، یہ چند دن کی دھوکے کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوندا ہے ریت تے؟ ایک آدمی دوڑا، اوے یہ پانی مینوں اترے لگ گئی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں، دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، پانی نہیں۔ اچھا تمہوں نے پانی تو روکنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالہ ہے، جس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر تے کاٹا پھیر دیو، محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمائے، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اینج کر کے تو جھولے دے رہے ہیں، نہیں دینی ماما جھولے، کدی ہیکنو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمان دیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں تو اوپر آؤ، تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر کہتے اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے اور اوپر آؤ تو وہ یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، تو پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے اور اوپر آؤ تو یہاں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینے، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں کہ ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔
تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا سرداری۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آ گیا ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی فضل یاد کی بخشش کر دے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے؟ پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا پر ٹھوکر مار لینا اور آخرت کو بچا لینا۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے جو اب بچیاں دی خاطر کیتا، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے ہوئے، اید کول وادو آئی، اید کول وادو آئی توڑی اولاد، اید کول وادو آئی توڑی اولاد۔ اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں۔ ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال کا، وہ 2 سال دشمن دا بچہ بھی چنگا لگا تا آل رسول ہے، اور سارے نسل ذبح ہو کے ڈٹھی پئی، لاشاں چاونیاں آسان۔ آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے، جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو ان کا ہائے چاچا، تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھرتے وہاں تک پہنچے، لیکن اتنے میں ان کے زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آونا جدہ اے حساب انہوں دیونا پوے۔ قرآن دی لاش اٹھائی پچھا جا کر 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں کہیں ہوئے، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکا تھا، ایک بول پہ، ایک بول پہ۔ عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا ہے 2 سال دا، ہر لو دل کرندہ اکھیاں دے اگو روے، اکھیاں دے اگو روے۔ اس کو بلوایا کہ ہن میری تو واپسی ہے، میں ہن ویکھ لواں چوم لواں، اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہویا، خادمہ نے لیا کے پیش کی تھا، انہوں سینے نال لایا ہے، انہوں پیار کیتا، ایتھے بہا لیا، پٹاں تے بہا انہوں انجویں دے پہنے، تے حرملہ بن موقد النار، اس خبیث دی نسل، ایسا تیر ماریا، رب نو طاقت آئی، تیر اتاں لگا جاندہ، تیر کھبے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ، وہ سدھا ایتھے آ کے لگا، ایتھے وہ بچے دی چیک بھی نہ نکلی، انجو دا سر ہو گیا، ایتھو خون نکلیا، سب میرے نبی دے نواسے اللہ پہ بھر لی این کر کے، تو بھر کے انجو تا اسمان نو سٹی، اللہ سائیاں تو تا راضی ہے نا، بس مڑ کوئی پرواہ نہیں، زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے، شمر کے قتل کرو، کوئی نیڑے نہ جاوے، ایک بدبخت نیڑے گیا تو کم کے پیچھے آتا ہے، شمر نے گال کٹ، تو زرع بن شریک تمیمی
اس اگاوات تے تلوار ماری سجے موڈے تے بیٹھ این دھلک کے ڈیٹ تے سنان بن ابی انس نے سر وڈ کے نیزے تے چڑھا دیت